ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مبارک ایام آ رہے ہیں، ہو سکے تو روزے رکھیں۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں، مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، جس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ عرفات کے دن حاجی کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن جو سما ہوتا ہے، اس کو الفاظ میں بند کر کے بیان کرنا اٹس ناٹ پاسبل۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ احرام پہنے، ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں، لباس بھی ایک ہوتا ہے، سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، سب کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بس آج مغفرت لے کے جانا ہے، آج اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، آج گناہ معاف کروا کے جانا ہے۔ اور کریم کی طرف سے بھی رحمتوں کا نزول ہے، وہاں سے بھی وعدہ ہے۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو، میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، پرا گندہ بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، اور میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت کیوں نہ عرفات جانے کو جی چاہے۔ یقین کریں ناظرین، میں بہت ساری باتیں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ عرفات کا دن دنیا کے سارے دنوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ جو سما ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بار بار وہ سما دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ خود سوچیں نا، کس دنیا میں اگر 2 ارب مسلمان رہتے ہیں، سب کی نگاہیں یوم عرفہ عرفات والوں پر ہوتی ہے کہ آج یہ اللہ کے بندے عرفات کے میدان میں وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں چھما چھم رحمتیں نازل ہیں۔ یہ مضمون ملتا ہے روایتوں میں کہ جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جتنی عرفہ والوں پر برستی ہے کہیں اور نہیں برستی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں لوگ اس جگہ جانا پسند نہیں کرتے جہاں تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں، دوبارہ نہیں جانا، بڑی لمبی لائن ہوتی، ادھر جاؤں گا، کھانا مشکل سے ملا تھا، میں فلاں جگہ گھومنے گیا، آرام ٹھیک نہیں ہوا۔ مگر یہ کیسی تھکن ہے، یہ کیسا رش ہے، یہ کیسی تکلیف ہے، یہ کیسا میلا کچیلا پن ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد پھر تڑپتا ہے، یا اللہ پھر بلا، میں پھر میلا کچیلا رہنا چاہتا ہوں، میں پھر تکلیف اٹھانے کے لیے خوش ہوں، مولا میں اس پتھریلی زمین پر سونا چاہتا ہوں، مجھے اس رش میں بلا لے، میں تھوڑے دھکے بھی کھانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں تیرے کیسے کیسے نیک بندے طواف کر رہے ہوں گے، کسی کا مجھے بھی کانٹا لگ جائے گا، کسی کے ساتھ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، یہ دنیاوی لحاظ سے تو تکلیفیں ہیں، مگر ان تکلیفوں میں، اس درد میں، اس مشکل میں بھی ایک مزہ ہے۔ جبھی تو یہ دعا بار بار ہوتی ہے نا کہ جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثرکم ازواجا فی الجنتی اکثرکم صلاۃ علیہ۔ جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا۔ یعنی آخرت کے انعامات کو اگر غور کریں، ہم نے پہلے بھی یہ حدیثیں سنی ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ حوض کوثر پر قیامت کے دن میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ مصیبتیں اور پریشانیوں کو ٹالنے والا دنیا میں وظیفہ بھی درود پاک ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کیسا وظیفہ ہے کہ یہاں بھی برکتیں اور وہاں بھی برکتیں۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ. ذرا اس جملے کو یاد رکھیے گا، آگے آپ کو جب میں تفصیل بتاؤں گا تو بہت زیادہ لطف اٹھائیں گے آپ. کیا فرمایا؟ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، قرآن کہتا ہے. پھر فرمایا ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ماجرا کیا تھا؟ ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے. اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے. مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب. اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا. ابھی کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے. عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی، ایک اولڈ ایج بھی تھی اور بیماری. ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں. پہلے تو اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی تو اس پہ کئی کئی دن سفر ہوتا تھا. یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے. 7 ڈیز کا سفر تھا جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا. وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو. میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو. گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے؟ آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب کیا کیا؟ جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے. مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی طلب ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی. اللہ اکبر. کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ روکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی یہ دوست. یہ کیسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا، مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے. آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری. اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے. جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو. ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے. وہ اب مسجد ہے، اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے. چلیے ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے. تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس آیت پہ کیا رب نے فرمایا؟ سبحان اللہ. میرے رب کی شان دیکھیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی. آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا، بے شک نہ کر پائے، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دے. اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کی اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اور سچی بات یہ رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گئے. پہنچ نہیں سکا، مگر اگر راستے میں نکل گیا نا
تو ثواب پکا ہو گیا. پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں. ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. مجھے دو تین واقعات یاد آ رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا. اور انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا، تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا. نہ انہوں نے اناج بانٹا، نہ اناج خریدا. واٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھتی. انما الاعمال بالنیہ. کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو. کہ یا اللہ، ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی ہی نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے، مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے. تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے. ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی. پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا. معاذ اللہ، انسان آج کے دور میں بری نیتیں کرتا جا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نیت کرے، اللہ تو جب مال دے گا میں بھی قربانی کروں گا اور بہترین جانور تیری راہ میں کروں گا. اے اللہ جب تو مال دے گا میں بھی حج کروں گا، ابھی نہیں ہے میرے پاس. اے اللہ جب اسباب ہوں گے میں بھی بار بار مدینے جاؤں گا. اے پروردگار اگر مجھے کچھ ملا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، فلاں چیز مجھے مل گئی تو میں اس کے ذریعے یہ والی نیکی کروں گا. یہ ہے اچھی نیتیں. اور پھر اللہ دے دے تو وہ کرنا بھی چاہیے، یہ بھی الگ پرابلم ہے. بندہ وعدے رب سے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، کام اس کا ہو جائے تو اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. اللہ سے کتنے وعدے کیے ہوں گے ہم نے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے پھر نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر میں اتنے خراب کروں گا، میں اتنے غریبوں کی مدد کروں. جیسے ہی مسئلہ حل ہوا بندہ ہی غائب. ہمارے ساتھ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مسجد میں اچانک کوئی بندہ نظر آنے لگ جاتا ہے، پورا سال نظر نہیں آتا، اچانک نظر آ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح. خیریت تو ہے بھائی؟ بس وہ ایک پرابلم آ گئی تھی، گھر میں مسئلہ آ گیا تھا، یہ والدہ ہاسپٹل میں ہیں، یہ فلاں کاروبار کا بڑا مسئلہ ہو گیا، بس اللہ سے مانگنے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تھوڑے دیر بعد بندہ غائب ہو جاتا ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. ارے بھائی جس نے اپنے مسئلہ حل کیا اسی چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اللہ سے دوستی بھی کنڈیشنلی کرنی ہے. جب تک مسئلہ بھٹکا ہوا، جب تک مسجد کا راستہ یاد ہے، جیسے ہی مسئلہ حل ہوا بندہ ہی غائب. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد کروں، میں راحت میں بھی اپنے رب. اگر آپ مومن کے دونوں اسٹیج سمجھ رہے ہیں نا، دونوں مومن کی صورتیں سمجھ رہے ہیں کہ مومن تو ہر حال میں فائدے دے رہا. اگر وہ مشکل میں، دیکھیں انسان کی زندگی میں دو ہی وہ ہوتے ہیں نا، دور ہوتا ہے، یا تو مشکل کا دور ہوتا ہے یا آسانی کا دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومن کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں صبر کر کے ثواب کما رہا ہوتا، راحت میں شکر کر کے ثواب کما رہا ہوتا. تو مومن تو مزے میں ہے کہ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرے، صبر کا ثواب روز مل رہا ہے آپ کو. جیسے ہی اللہ نے اچھے دن کر دیے اب شکر کرنا شروع کر دیں. ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی بچ پر تو ہر وقت رحمت کی بارش برسنی چاہیے تھی، مگر ادھر معاملہ الٹا ہے. مشکل ہوتی ہے تب بھی اللہ کو کچھ لوگ ناراض کرتے ہیں. وہ کیسے؟ شکوے، شکایت، کمپلین، معاذ اللہ، اللہ سے مایوسی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. غلط ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ اچھے دن بھیج دیتا ہے تو شکر کرنے کی بجائے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں. یعنی ادھر بھی غلط ادھر بھی غلط. مومن وہ ہوتا ہے جو ایوری ٹائم، ہر حال میں وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. تو یہ بات ہمیں اس میں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اچھی نیت کا اجر کیسا ہے. اب کمال کی بات ایک اور سیکھنی ہے کہ شوق مدینہ ہونا چاہیے. ہاں آپ ذرا انداز دیکھیں نا ان کا، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، بیماری ہے، مگر تڑپ کیا ہے کہ گھر میں نہیں رہنا، مجھے مدینے پہنچنا، مجھے سواری پر بٹھا کر اللہ کے حوالے کر دو، میں راضی.
اور راستے میں انتقال بھی ہو گیا. اللہ اکبر. انہوں نے تو اپنے کام کر دیا نا, وہ نہیں پہنچ پائے الگ بات ہے, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اللہ اکبر. اب ہمیں بھی یہ کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ یار میں کیسے مدینے پہنچوں گا, میں کیسے نبی پاک کے پاس پہنچوں گا, پاسپورٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, ویزا نہیں ہے. دعائیں تو کر سکتے ہیں, آنسو تو بہا سکتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کر سکتے ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں رات کو سوتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. کبھی تو ایسا ہو کہ مجھے رات اس میں نیند نہیں آ رہی کہ آج مدینہ یاد آ, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی تو آنکھوں سے آنسو بہے نا کہ یہ تو میرے اختیار میں, پیسے میرے اختیار میں نہیں, مگر میں التجا تو کروں, درود تو پڑھوں. ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ایسے بلاوا آتا ہے. ایک عاشق رسول کا انداز بتاتا ہوں. وہ سوچتے تھے یار میرے پاس تو حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں, مدینے جانے کے پیسے نہیں ہیں, مگر پاسپورٹ جتنے پیسے تو ہے نا, پاسپورٹ بنا لیتا ہے. بلاوا آنا ہوگا تو آ جائے گا, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے 5-10 ہزار روپے میں بن جاتا ہے پاسپورٹ. اسی نیت سے 5 سال 10 سال کا پاسپورٹ بنا کے رکھ لو کہ انشاءاللہ پاسپورٹ بن گیا, یا اللہ اب ویزا تو عطا فرما, راستہ تو عطا فرما دے. تو اس عاشق رسول نے اپنا پاسپورٹ بنایا. کہتے 1 روپیہ اس کے علاوہ نہیں تھا, کوئی تیاری نہیں تھی. جس دن پاسپورٹ بن کر آیا اس دن مدینے کا بلاوا آ کے. نیت کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے, کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ مدینے میں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمائی, منظار قبری وجبت لہو شفاعت, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو. اب یہ 3 باتیں سمجھنی ہیں. انعام کتنا بڑا ہے, شفاعت واجب ہے. قیامت کے دن شفاعت ہو گئی تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. مگر اور گہری بات سنو, علماء کہتے ہیں شفاعت ہوگی کس کی, یاد رکھیے گا, کسی غیر مسلم کی شفاعت نہیں ہوگی. جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا, ایمان والا مرے گا, اس کی شفاعت ہوگی. ہم میں سے کس کو پتا ہم ایمان والے مریں گے کہ نہیں؟ تو دعا کرتے ہیں نا, دعا ہی کرنی چاہیے اللہ ایمان سلامت رکھیو. مگر یہاں نبی پاک نے کیا فرمایا, وجبت لہو شفاعتی, واجب ہو گئی اس پر میری شفاعت. اس کا مطلب یہ ہوا جو مدینے جاتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے, انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ایک اور عشق والی بات سنو, روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا, سب سے پہلے شفاعت کبریٰ تو نبی پاک کو عطا کی جائے گی. سب سے پہلے شفاعت نبی پاک فرمائیں گے, جنت کا دروازہ کھلوائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی. مگر اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے, اولیاء بھی شفاعت کریں گے, حافظ قرآن شفاعت کریں گے, حاجی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا. یہ تفصیل ہے کہ کس کو قیامت کے دن شفاعت کا موقع ملے گا. مگر سنو, جو مدینے گیا ہے, نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی شفاعت واجب ہو گئی, فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. وجبت لہو شفاعتی, میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اے مدینے کے زائر تجھے مبارک ہو, قیامت کے دن صرف شفاعت نہیں ہوگی بلکہ شفاعت خود رسول پاک علیہ السلام فرمائیں. تو بندہ کیوں نہ مدینے جانے کو ترسے. خدا کی قسم ایسا شہر نہیں ہے دنیا میں کوئی. ہاں, دنیا میں آپ نے کئی ملک دیکھے ہوں گے, کئی شہر دیکھے ہوں گے, 1-2 بار دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں یار 2 بار دیکھ لیا, اب کہیں اور چلتے ہیں. کتنی بار ایک جگہ جائیں گے, مگر مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں جی بھر کا نہیں. تو جو نہیں جا پا رہے نا, ان کا کام کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ میری دعاؤں میں مدینہ ہو, میرے تصور میں مدینہ ہو, میری التجاؤں میں مدینہ ہو, میرے آنسوؤں میں مدینہ ہو. میں مانگتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درود پاک کے نذرانے پیش کرتا رہوں. جو میرے بس میں وہ تو کروں نا. ان صحابی نے کیا کیا, بظاہر جو ان کی عمر ہو چکی تھی, جو ان کی بیماری کا عالم تھا, اتنا لانگ ٹریول ان کے لیے پاسبل نہیں تھا, مگر بیٹھ گئے نا سواری پر. بے شک انتقال ہو گیا راستے میں, پھر کیا اجر ملا کہ اجر پورا ہے اللہ کے ذمے پر ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی, یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے والد صاحب. ان کے بارے میں آتا ہے کہ شوال کا مہینہ تھا, اب شدید بیمار ہو گئے, جسم کی ظاہری طاقت میں کافی کمزوری آ گئی. اسی حالت میں آپ ایک دن آرام فرما رہے تھے, ظاہری آنکھیں بند تھی مگر قسمت جاگ اٹھی. خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پیارے آقا نے خواب میں حکم فرمایا مدینے چلے. آئے آئے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی.
اب بیماری کے عالم میں نبی پاک خواب میں کیا اشارہ فرما رہے کہ مدینے آ جاؤ. اب انہوں نے مدینے شریف حج اور مدینے کا پلان کرنا شروع کر دیا. گھر والوں نے کہا آپ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کیسے سفر کریں گے؟ اگین اس زمانے میں پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا, یہ وہ آسان سفر نہیں تھا, کافی ڈیفیکلٹ ٹریول تھا. مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آئندہ سال نہیں. نبی پاک نے خواب میں حکم فرمایا میں نے اسی سال حج کرنا ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی ساتھ لیا اور جناب سفر حج شروع ہوتا ہے. جہاز سمندر کے راستے سے وہ سفر شروع ہوا. ابھی مدینہ طیبہ کے ارادے سے کہ جب گھر والوں نے بہت سمجھایا نا کہ ابھی نہ جائیں, اگلے سال چلے جائیے گا, کہتے ہیں بس میری نیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے سفر کے ارادے سے قدم گھر سے باہر نکال لوں, اس کے بعد بے شک راہ مدینہ میں انتقال ہو, میرا کام پورا ہو جائے گا. وہی والی بات ہے, شوق روکے نہ رکے, پاؤں اٹھے نہ اٹھے, کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی یہ دوست. اب کیا ہوا, حج کے لیے روانہ ہوئے. سبحان اللہ, ایک بار پھر سفر مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور خواب ہی کے عالم میں ایک پیالہ جو ہے وہ دوائی کا حضرت مولانا نقی علی خان کو عطا فرمایا. کہتے خواب میں ہی وہ دوائی پی, مرض میں شدت میں کمی آ گئی, پورا سفر حج اور مدینے کا سفر تندرستوں کی طرح میں نے کر لی. ہاں, تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا ایسا کیسے ممکن ہے, مگر میں بغیر کسی بندے کی طرف اشارہ کیے میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مجھے یہاں سن رہے ہیں, جو مکے مدینے گئے ہیں, کبھی ان کو ساتھ بٹھا کر پوچھئے گا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ سفر میں کہ آپ کی دل میں کوئی خیال آیا ہو اور وہ چیز پوری ہو گئی ہو. ابھی تو آپ نے دعا کرنا شروع کی ہو اور اس سے پہلے وہ کام آپ کے سامنے ہو گیا ہو. تو تقریباً جتنے لوگ حرمین طیبین گئے ہیں آپ کو سارے لوگ یہ واقعات سنائیں گے کہ یار ہاتھ اٹھانے کی تو نوبت نہیں آتی تھی, دماغ میں خیال آتا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کام پورا ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ, سوچو جہاں بن مانگے اتنا ملتا ہے وہاں مانگنے پہ کتنا ملتا ہو. ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ صرف عام دنیا کے لوگ دیوانے نہ تھے مدینے کے. حضرت جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہے. ذرا سنیے گا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کا شوق انہیں کیسا تھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر نبی کا قرب پایا ہے, سارے نبیوں کو دیکھا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ ہر نبی کے صحابی ہیں. تو ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے بڑا کمال کا سوال کیا. فرمایا جبریل یہ تو بتاؤ تم نے ہر نبی کو دیکھا ہے, کیا ہم سب بھی کوئی دیکھا ہے؟ کیسا سوال ہے, جس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دیکھا ہو, اس سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جبریل یہ تو بتاؤ مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا وہ بڑے کمال کا جواب تھا. وہ جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک نعت کے شعر میں گویا ہمیں سمجھا دیا. وہ کہتے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان لالے. سدرا والے, سدرت المنتہا, سدرت المنتہا میں جبریل امین رہتے ہیں نا, تو کہا سدرت المنتہا میں رہنے والے جبریل نے کیا کہا؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے. آقا تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. یا رسول اللہ جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا. میں نے سارے نبیوں کی صحبت اٹھائی ہے مگر آپ جیسا کوئی اور نہیں پایا. ذرا اور عشق والی بات سنتے ہیں. اب سنو جبریل نبی پاک سے آقا کے دربار میں حاضری کا کیسا شوق رکھتے تھے. اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کی کیلکولیشن کا امتحان لوں گا, آپ کو لطف آ جائے گا. یہ بڑی یونیک معلومات دینے جا رہا ہوں. حضرت جبریل سب نبیوں کے پاس آئے ہیں. کچھ کسی نبی کے پاس ان کی زندگی میں 50 بار آئے, کسی کی زندگی میں 100 بار آئے, کسی کی زندگی میں 27 بار آئے. اس طرح مختلف فگرز ملتے ہیں کہ اتنی بار جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر نبیوں کے پاس آئے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل جب نبی پاک سے ملنا شروع ہوئے تو وہ لائف سے کتنا حصہ بنتا ہے. پہلی ملاقات حضرت جبریل کی نبی پاک سے ہوئی وہ جب ہوئی جب نبی پاک کی عمر مبارک 40 سال تھی. ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے تو پکا ہو جائے گا. کتنی عمر تھی اور پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ کون بتائے گا؟ غار ہرا میں جب پہلی وحی لے کر آئے, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وحی لے کر کون آیا تھا؟ جبریل امین آئے تھے. عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ملاقات کہاں ہوئی؟ غار ہرا میں. بیوٹیفل.
اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں کتنے سال اس دنیا کو اختیار فرمایا؟ 63 سال. کتنے سال؟ عمر مبارک کتنی تھی؟ 63. 63 میں سے 40 نکال دے, کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال. ویری گڈ. اب 23 سال کے دن منائے. تھوڑا سا مشکل سوال ہے, 23 سال میں کتنے دن بنتے ہیں؟ آسان کر دیتا ہوں کہ اگر 365 دن ایک سال میں ہم گنتے ہیں انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے, تو 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3650 دن. ٹھیک ہے, ملٹی پلائی بائی 2 کر لیں, 20 سال کر لیں, تقریباً 7300 دن ہو گئے. یہ کتنے سال کے دن ہو گئے؟ 20 سال. 3 سال کے مزید 1000 دن گن لیتے, موٹا حساب کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے جناب. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8300 یا 8400 دن. موٹا حساب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ایگزیکٹ فگر آ جائے گا, میں اپنے دماغ سے حساب کر رہا ہوں. 8400 دن بنتے ہیں پہلی ملاقات سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک. آؤٹ آف دوز 8400 ڈیز میں, دنوں میں, حضرت جبرائیل میرے آقا کی بارگاہ میں 24000 بار حاضر ہوئے. آپ ذرا غور کریں, اور کہاں سے آئے ہیں؟ سدرۃ المنتہا, یہ 7 آسمان سے بھی اوپر ہے. فرمایا اتنا فاصلہ ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال, اگلا فاصلہ 500 سال. اگر کوئی سواری پر جاتا ہے, جبریل امین کہاں ہوتے ہیں؟ 7 آسمان سے اوپر. سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے. اور 8400 تقریباً دن میں کتنی بار آئے؟ 24000. اب ڈیوائڈ کریں 24000 کو 8400 سے, تو ایوریج آئے گا روز 3 بار. آپ اگر روایتیں پڑھیں گے تو کئی دن ایسے گزرے کہ جبریل امین ایک بار بھی نہیں آئے. تو اس کا مطلب کچھ دن ایسے بھی ہوں گے جب 10 بار بھی آئے. جب 8 بار, جبریل امین کی سپیڈ کتنی ہے کہ دن میں کئی بار سدرۃ المنتہا سے آقا کی بارگاہ میں آ جاتے, پھر چلے جاتے. تو جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے, تو جبریل کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا ہو. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. ساری دنیا میں جتنے فرشتے ہیں, جتنے نبی ہیں, جتنے لوگ ہیں, میرے آقا سب سے سپیریئر, سب سے اعلیٰ اور سب کے آقا ہیں. تو سبحان اللہ, جب ان کے کمالات کا عالم یہ ہے, تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا عالم کیا ہوگا. جبھی تو کہتے ہیں نا, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, ہم مخلوق ہے نا, ہم سے سپیریئر کون ہے؟ اولیاء. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس نبی علیہ السلام کے ہم امتی ہیں. تو اب سوچو نا کہ جبریل امین کو نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کا اتنا شوق ہے, تو جناب پھر ہمیں کیوں نہ تڑپ ہو مدینے جانے کی. سبحان اللہ, مدینہ وہ شہر ہے کہ جذب القلوب میں شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں, جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو رسول کے پاس جائے, اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن نے کیا کہا؟ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا. یہ تو رسول کی طرف جا رہے تھے, اللہ کی طرف تو نہیں جا رہے تھے, یہ تو نبی پاک کے پاس مدینے جا رہے تھے. تو پتہ کیا چلا قرآن کی اس آیت سے اور اس پورے واقعے سے کہ اللہ کے رسول کا در دراصل رب کا در ہے. ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے. یہ راضی ہوتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا. ان کی طرف اگر کوئی ہجرت کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی طرف ہجرت کی. میں نے قرآن کی آیت سنائی آپ کو, تو سبحان اللہ, مدینے جانا بھی دراصل مدینے میں رہتا کون ہے؟ وہ اللہ ہی کے تو رسول ہے. سبحان اللہ, تو مدینے جانا بھی راہ خدا ہے, اور وہاں جانا بھی وہ ہجرت, وہ ثواب کا کام ہے. تو اللہ کریم ہمیں
مدینہ منورہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اب کی بار جب مدینے جائیں، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں من جاءنی زائرن، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، لا تحملہ حاجت الا زیارتی، اس کے علاوہ اسے کوئی حاجت نہ ہو، یعنی تجارت کے لیے نہیں آیا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا، صرف اور صرف میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا، فرمایا کان حقا علی ان اقول لہ شفیعا یوم القیامہ، آقا فرماتے مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کر شفاعت کی خیرات لینی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ، یعنی جو خاص میری زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ پہنچا وہ روز قیامت میرے جوار رحمت میں ہوگا، یعنی وہ میرے پڑوس میں ہوگا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو سبحان اللہ، کوئی اور دیکھیں مسجد نبوی میں نوافل پڑھنا ضمناً آپ کو مل جائے گا، سیاس الجنہ میں جانا ضمناً آپ کو مل جائے گا، آپ سید الشہداء بھی جائیں گے، آپ بقیع شریف پر بھی حاضری دیں گے، مگر یہ ضمناً ہے تو پریمیئر نیت ہے جو سپیریئر اینڈ ون اینڈ اونلی آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے کہ کہاں جا رہا ہوں، اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں، نبی پاک کے پاس جا رہا ہوں، ان کے روزے کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ اور کتنی پیاری انکریج والی حدیث ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے میری حیاتی میں میری زیارت کی، اور میں جو ان دونوں حرمین میں سے کسی میں انتقال کر جائے گا بروز قیامت میں اس کا گواہ بنوں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مدینہ ہے کہ جہاں جاؤ تو شفاعت کا وعدہ ہے اور وہاں مر جاؤ تو پھر مغفرت کا وعدہ ہے، پھر شفاعت کا وعدہ ہے۔ تو سبحان اللہ، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ بات آج سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اپنے شوق کو بڑھانا ہے۔ دیکھو یہ مدینہ عام شہر نہیں ہے، یہ نصیب والوں کو آپ کو سفر ملا ہے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ فرشتوں کے درمیان کی جگہ ہے۔ اور سبحان اللہ، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو یہ ادب کے ساتھ، ذوق کے ساتھ سفر کیجئے۔ جو نہیں جا رہے، آج بیان کا ایک مقصد یہ تھا کہ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں مدینے کا شوق پیدا کریں، اپنی دعاؤں میں مدینے کی یاد کو بسائیں، اور خدا کی قسم جس دل میں یاد مدینہ ہے نا، پھر اس کی زندگی کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔